اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اس کے عبادت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا، جس نے اس کی عبادت کے طریقوں کو بتلانے کے لیے اس کی رضامندی، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سعادت حاصل کرنے کا راستہ بتلانے کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ انبیاء اور رسول کے آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے تمام وسائل کو ہمارے لیے واضح فرما دیے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے انسان کو کن طریقوں کو استعمال کرنا چاہیے، انسان دنیا اور آخرت کی سعادت کیسے حاصل کر سکتا ہے، یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام تک پہنچا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے، ان تمام کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک مقام میں فرماتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً ایک رسول تمہارے پاس آیا ہے جو تمہارے ہی جانب سے ہے یا تمہارے ہی جنس سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو بات تم پر گراں گزرتی ہے وہ بات اس پر بھی گراں گزرتی ہے، حریص علیکم، وہ تمہیں نفع پہنچانے کا بہت زیادہ حریص اور شوقین ہے، رؤوف بالمؤمنین، مؤمنوں کے حق میں بہت ہی رحیم اور شفقت والے ہیں۔ محترم حضرات، آج کا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، سیرت رسول۔ سیرت رسول کسے کہتے ہیں؟ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیرت کہتے ہیں۔ سیرت رسول اس عظیم شخصیت کی زندگی کے احوال کے تعلق سے جاننا جو کہ سب سے کامیاب شخصیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب معلم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب مربی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب قائد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامیاب زندگی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہ قیامت تک آپ جیسا انسان آ سکتا ہے اور نہ ہی آنے والا ہے۔ آپ کی شخصیت بہت عظیم شخصیت ہے۔ آپ دنیا کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے تھے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام
انسانوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے. آپ کا پیغام امن و سکون کا پیغام تھا. آپ کی زندگی کو جاننا ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ انسانوں کے لیے عظیم سبق رکھتا ہے. جو بھی انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھے. جو بھی انسان دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے. جو بھی انسان دنیا میں سکون چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں سے دور رہ کر سکون و اطمینان کی زندگی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں. جو بھی انسان آپ کی زندگی کو پڑھے گا وہ ضرور آپ سے محبت کرنے والا، آپ کی تعلیمات سے محبت کرنے والا اور آپ کے تعلق سے اور بھی زیادہ جاننے کا شوقین بن جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس قدر پاک، صحیح اور آسان پیغام تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا تھا، تو اس لیے ضروری تھا کہ آپ ایک بے مثال شخصیت ہوں، آپ کے اخلاق کامل اور بے داغ ہوں، آپ کے اقوال، آپ کے احوال، آپ کی زندگی کے ہر گوشے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گواہی کے طور پر دیے گئے تھے، کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور نمونہ ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو اسوہ اور نمونہ ہے، کامیابی کوئی چاہتا ہے تو آپ کی زندگی کی پیروی کرنا چاہیے. آپ کی پیروی سے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور آپ کے اخلاق کی گواہی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی. ساتوں آسمان کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی نازل کر دی، یہ گواہی دے دی، یہ سرٹیفکیٹ دے دی کہ اس شخصیت، یہ جو اسوہ ہے، ان کے اخلاق بہت عظیم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک تم عظیم اخلاق پر فائز ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی بہترین اخلاق کے ساتھ نواز کر دنیا کو بھیجا تھا. ہم مسلمان قرآن اور حدیث کو شوق سے سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بڑے شوق سے سنتے ہیں. قرآن کی تفسیر ہو، حدیث کی شرح ہو، اسلام کی تعلیمات کے تعلق سے کوئی بھی معاملہ ہو تو ہم شوق سے سنتے ہیں. اسی طرح ہم اس شخصیت کے تعلق سے بھی شوق سے سننا چاہیے جس پر قرآن نازل ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن پر قرآن نازل ہوا تھا. اس شخصیت کے تعلق سے بھی ہمیں جاننا چاہیے. ان کے لیل و نہار، دن اور راتیں کیسے گزرا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلا کرتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا کرتے تھے، آپ اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے، آپ غیروں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، دشمنوں کے لیے آپ کیا پہلو اختیار کرتے تھے، آپ سفر میں کیسے ہوتے، حضر میں کیسے ہوتے، مسجد میں آپ کا معاملہ کیا ہوتا، گھر میں رہتے تو آپ لوگوں کے گھر میں ہوتے تو گھر والوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہوتا. یہ ساری باتیں ہم کو جاننا بہت ضروری ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہمیں سیرت رسول کو جاننا کیوں ضروری ہے، سیرت رسول کو جاننے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسوہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا تھا. کامیابی کے لیے آپ کی پیروی کرنا ضروری ہے. ہم اس وقت تک آپ کی پیروی کما حقوں پیروی اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے جب تک ہم آپ کی زندگی کو نہ جان لیں. آپ کے حیات مبارکہ کے تعلق سے ہم جب تک اچھی طرح نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم مکمل طور پر آپ کی صحیح پیروی نہیں کر سکتے.
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ جاننا چاہیے۔ جو بندہ جس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانے گا، جس بندے کا علم سیرت کے تعلق سے جس قدر زیادہ ہوگا، تو ضرور جانیے کہ اس کا عمل، اس کے ایمان اور توکل، یقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ساری چیزیں اس کی زیادہ سے زیادہ ہوں گی۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو انسان یہ چاہتا ہے، جو انسان اپنے نفس کی بھلائی چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھی طرح جانے، کیونکہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کے طریقے پر چلنا ہے۔ جو بندہ آپ کو جانے گا، آپ کی زندگی کو جانے گا، آپ کے اقوال اور احوال کو جانے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زیادہ سعادت مند ہوگا، وہ سعادت کے راستے میں، کامیابی کے راستے پر زیادہ چل سکے گا۔ اور جو انسان جس قدر جان سکتا ہے، اسی قدر وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھے گا۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ سیرت کے تعلق سے جاننے میں، سیرت کو جاننے میں لوگوں کی 3 اقسام ہیں۔ ایک سب سے اعلیٰ درجہ، سعادت مند نصیب والا درجہ، وہ درجہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل طور پر جانے۔ بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، بعض زندگی کے بعض احوال کو جانتے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے کچھ نہیں جانتے۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کس قدر سعادت مند ہے، کس قدر نصیب والا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس قدر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس قدر جانتا ہے، وہ اسی حساب سے وہ سعادت مند ہوگا۔ یعنی اگر کوئی انسان زیادہ جاننے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم اس کے پاس زیادہ ہے، تو وہ زیادہ سعادت مند ہوگا، کیونکہ علم عمل کو لے آتا ہے۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ عمل کی طرف آگے بڑھے گا، جس کے پاس علم نہ ہو اس سے کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مکمل طور پر عمل کر سکیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہم چل سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے جان سے، اپنے والدین سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبت نہ کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس، اس کے والد، اس کے بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کب ہو سکتی ہے؟ جب ہم آپ کی زندگی کو پڑھیں گے، آپ کے اخلاق کو پڑھیں گے، آپ کی اخلاق اور آپ کے احوال کو جب پڑھیں گے تو ہماری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھتے جائے گی، جس کے نتیجے میں ہمارا ایمان بھی بڑھتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل بھی ہمارا زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا۔ جو انسان اللہ کے رسول کو نہیں جانے گا، اللہ کے رسول کے اخلاق کو نہیں جانے گا، اللہ کے رسول کی سیرت کو نہیں جانے گا، اس کی محبت بھی مکمل نہیں ہوگی، اس کے نتیجے میں اس کا ایمان بھی کمزور ہوگا۔ محترم حضرات، سیرت رسول کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج دیکھیے کہ دنیا کے ہر حصے میں دشمنان اسلام کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، اسلام کے پیغمبر کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ اسلام کو برا بلا کہنا، اسلامی تعلیمات پر حملہ کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنا،
آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالنا، آپ کو دہشت گرد کہنا، آپ کو برے اخلاق سے، برے القاب سے نوازنا آج دشمنوں کا ایک حربہ ہے۔ آج دشمن بہت سارے طریقوں سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کے رسول پر جو کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، آپ کے اخلاق پر جو کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، آپ کی پاکیزہ زندگی پر جو کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو دہشت گردانہ تعلیمات جو کہہ رہے ہیں، ان تمام کا دفاع کرنا، ان تمام کے تعلق سے رد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں جانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزر رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے، ہم اسلام کا، رسول اللہ کا، اسلامی تعلیمات کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حقوق ہیں۔ جو بھی بندہ اللہ پر اور رسول پر ایمان لاتا ہے، اس پر بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حقوق ہیں، جن میں سے ایک اہم حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا دفاع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے تجھے، اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجھے گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، تم اس کا ساتھ دو، وَتُوَقِّرُوهُ، تم اس کا ادب و احترام کرو۔ ہم ساتھ کیسے دے سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ؟ اس زمانے میں ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے، اور جو دشمن اللہ کے رسول کی تعلیمات پر حملہ کرتے ہیں ان کا دفاع کر کے ہم اللہ کے رسول کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ جو انسان اللہ کے رسول کی تعلیمات کو نہیں جانے گا، وہ اللہ کے رسول کے خلاف جو شبہات، اللہ کے رسول کے خلاف جو القاب، برے حملے جو کیے جا رہے ہیں، اس کا دفاع کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے اور نمونہ ہے۔ انسان زندگی کے کسی بھی پہلو میں اسوہ چاہتا ہے، رہنمائی چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہنمائی تلاش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں یا ہر مسئلے کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اس کا جواب تلاش کریں، تو ضرور اپنا جواب پا سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہاں اسوہ اور نمونہ تھی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو محفوظ کر دیا ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو، ہر گوشے کو صحابہ کرام نے محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچایا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی پیدائش سے لے کر وفات تک سارے احوال محفوظ کیے گئے ہوں، اور اس قدر محفوظ کہ وہ کسی طرح کے ملاوٹ سے خالی ہوں، تو وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی، پرورش کیسے ہوئی، آپ کی تربیت کہاں ہوئی، آپ کو تربیت دینے والے کون تھے، آپ کی جوانی کیسے گزری، آپ کی شادی کہاں ہوئی، آپ کہاں کہاں سفر کیے، آپ کیسے کیسے راستے میں گزرتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا کرتے تھے، آپ مرض الموت میں آپ کا معاملہ کیا تھا، ساری چیزیں، زندگی کے سارے صفحات واضح ہیں۔ زندگی کا کوئی پہلو، زندگی کا کوئی صفحہ خالی نہیں ہے، زندگی کا کوئی صفحہ ہمارے سامنے پوشیدہ نہیں ہے، ساری باتیں واضح ہیں۔ اور ایک بات غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، جتنے بھی قائد، جتنے بھی رہنما، جتنے بھی سردار آئے ہیں، وہ زندگی کے کسی ایک پہلو میں کامیاب ہوتے ہیں تو کسی دوسرے پہلو میں ناکام دکھتے ہیں۔ کوئی کامیاب قائد ہو سکتا ہے، لیکن وہ پڑوسی ہونے کے تعلق سے، یا بھائی ہونے کے تعلق سے، یا شوہر ہونے کے معاملے میں وہ ناکام نظر آتا ہے۔ کوئی طاقتور تو رہ سکتا ہے،
لیکن وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ناکام نظر آتا ہے. کوئی کامیاب کھلاڑی تو نظر آ سکتا ہے لیکن وہ زندگی کے معاملے میں بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ناکام نظر آتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی نہیں تھی. آپ کی زندگی جہاں کسی پہلو میں آپ کامیاب تھے تو زندگی کے ہر پہلو میں آپ کامیاب تھے. آپ مربی ہونے کے تعلق سے بھی آپ کامیاب تھے. آپ معلم ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کامیاب تھے. آپ شوہر ہونے کے تعلق سے بھی کامیاب تھے. آپ ایک کامیاب باپ تھے. آپ ایک کامیاب مربی تھے. آپ کامیاب سردار تھے. ہر معاملے میں آپ کامیاب تھے. صحابہ کرام نے زندگی کے کتنے احوال بیان کیے. ہر صحابی یہ گواہی دیتا ہے ما رأیت مثلہ، میں نے آپ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا. ما رأیت معلما احسن من، صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے بہتر کوئی معلم استاد نہیں دیکھا، مربی نہیں دیکھا. آپ سے زیادہ بہتر قائد نہیں دیکھا. آپ سے بہتر امام نہیں دیکھا. ہر پہلو میں آپ دیکھیں، جس پہلو کی بھی آپ تلاش کریں تو اس پہلو میں اللہ کے رسول کو آپ کامل اور مکمل اور کامیاب پائیں گے. زندگی کا کوئی گوشہ ناکام نہیں پا سکتے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ کامیاب تھا. آپ زندگی کے ہر معاملے میں رہنما تھے. اس لیے بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایک کامیاب مدرس بنے، اسے چاہیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیں. آپ لوگوں کو کیسے سکھایا کرتے تھے. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک کامیاب قائد بنے تو اسے چاہیے کہ آپ کی قائدانہ زندگی کو دیکھیں. آپ کی قیادت کیسی تھی، آپ صحابہ کرام کی قیادت کیسے کیا کرتے تھے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس سفر میں رہتا ہوں، سفر میں میں ایک کامیاب سفر کرنا چاہتا ہوں، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار کو اٹھا کر دیکھے کہ اللہ کے رسول سفر کیسے کیا کرتے تھے، سفر میں آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسے ہوا کرتا تھا. تو اس ساری زندگی میں اللہ کے رسول کو کامیاب پائیں گے. کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک کامیاب شوہر بننا چاہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب باپ بنوں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب بھائی بنوں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ایک کامیاب خادم بنوں. تو ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین تعلیمات ہیں. محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے. بڑی دلچسپ زندگی ہے. جو شخص اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھے گا اس کا شوق دن بدن بڑھتا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک عجیب شخصیت تھی. آپ ایک بارعب شخصیت تھی. آپ کا دبدبہ بہت زیادہ تھا. آپ صحابہ کرام میں آپ کا رعب اور دبدبہ بہت زیادہ تھا. صحابہ کرام آپ کو ڈرتے، آپ کو دیکھ کر ڈرتے تھے. وہیں آپ سے سب سے زیادہ محبت بھی کیا کرتے تھے. آپ ایک ملنسار شخصیت تھی. دنیا میں کوئی بھی شخص اٹھا کر دیکھ لیں، اگر وہ بارعب اور دبدبے والا ہے تو انسان اس سے کترا کر دور بھاگ جاتے ہیں. اس سے لوگوں کا ملنا بہت کم ہوتا ہے. اور جو آدمی بارعب تصور کیا جاتا ہے، لوگوں کی محبت اس سے زیادہ نہیں ہوتی، لوگ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ دبدبے والے تھے، رعب والی شخصیت تھی آپ کی. اس کے باوجود صحابہ کرام کی محبت اس قدر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے. اللہ کے رسول ان کے ساتھ ملنسار تھے، ان کے ساتھ مل جل کر بیٹھا کرتے تھے. ایک واقعے سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ، رعب کیسا تھا اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو جاتی ہے، 2 رکعت میں نماز سلام پھیر دیتے ہیں. آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر جیسی بڑی بڑی شخصیات بھی ہوتی ہیں، آپ کے قریبی صحابہ ہوتے ہیں. لیکن اس قدر رعب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جا کر نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعت میں سلام پھیر دی. خاموش تھے. مجلس میں ایک صحابی تھے جن کا نام ذوالیدین تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں محبت سے ذوالیدین، 2 ہاتھ والے کہہ کر پکارا کرتے تھے. انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول کہ کوئی نئی وحی آئی ہے کیا، کہ حکم میں کوئی تبدیلی آئی ہے کیا. تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں،
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 2 رکعت میں سلام پھیر دیے۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کیا ذوالدین جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول واقعتاً 2 رکعت میں آپ نے سلام پھیر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ ابو بکر، عمر سب ساتھ میں ہیں، لیکن رعب اور دبدبہ اس قدر کہ وہ خاموش تھے۔ اور آپ کی محبت اور آپ کس قدر ملنسار تھے وہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ جب مجلس میں ہوتے تو صحابہ کرام کے ساتھ مل جل کر بیٹھا کرتے تھے۔ جب باہر سے کوئی نیا آدمی آتا تو آپ کو پہچان نہیں پاتا کہ اس میں رسول کون ہے، محمد کون ہے۔ جو بھی آتے وہ ابو بکر کو دیکھ کر سمجھتے کہ یہ رسول ہے، اس قدر ملنسار تھے۔ صحابہ کرام آپ کے اطراف و اکناف رہتے تھے، آپ وضو کرتے تو آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے، آپ کوئی بھی بات کہتے تو آپ کی باتوں کو سننے کے لیے کان لگایا کرتے تھے۔ آپ اس قدر ملنسار تھے کہ جب مجلس میں آتے سلام کرنے میں پہل کرتے، لوگوں کی عیادت کے لیے آپ کو جایا کرتے تھے، لوگوں سے محبت آپ بھی زیادہ کرتے، لوگ بھی آپ سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ کی محبت اس قدر تھی کہ میں آپ کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس قدر آپ کا رعب بھی تھا اور آپ کی محبت بھی اس قدر تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ آپ دبدبے والے بھی تھے، محبت کرنے والے، اور لوگ بھی آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ جو بندہ اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھے گا وہ آپ سے محبت کرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھیے جب کبھی سیرت کے تعلق سے چھوٹی سی بھی کتاب لکھی جاتی تو غیر مسلم جو بھی پڑھتا، صحیح نظریے سے پڑھتا، تو وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج دیکھیے افسوس کی بات ہے کہ آج نوجوان نسل جو کالجوں میں اسکولوں میں پڑھتی ہے وہ اسٹاروں کے جو بھی مشہور شخصیات ہوتی ہیں، کھلاڑی ہوں، فلم اسٹار ہو، جو بھی ہوں، ان کے تعلق سے ساری باتیں جانتے ہیں۔ وہ کہاں پیدا ہوئے، وہ کہاں رہتے ہیں، ان کی سیلری کتنی ہے، وہ کیا کماتے ہیں، وہ کیسے حرکات کرتے ہیں، وہ کیا پہنتے ہیں، ان کا نقشہ کیسا ہے، یہ ساری باتیں جانتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارا ایمان آپ کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسلمان نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ آپ کا مکمل نام تک نہیں جانتے ہیں۔ آپ اگر کسی نوجوان مسلمان کو پوچھے جو اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ کوئی تو کہتا ہے کہ آپ کا نام حضور ہے، کوئی یہ کہے گا کہ آپ کا نام آدم ہے، کوئی کہے گا کہ آپ کا نام رسول اللہ ہے، آپ کا نام نبی ہے۔ اس طرح آپ کے القاب یاد رکھتے ہیں لیکن آپ کے نام تک نہیں پہچانتے۔ تو یہ ایک المیہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں۔ اب اس زمانے میں کوئی بہانہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اس قدر وسائل ہمارے لیے آسان کر دیے ہیں، کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے رسول کی تعلیم کو، اللہ کے رسول کی مبارک زندگی کو، اللہ کے رسول کی پاکیزہ تعلیمات کو، پاکیزہ زندگی کو جاننا چاہتا ہوں لیکن مجھے جاننے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، جو پڑھ لکھ سکتے ہیں، جو پڑھنا جانتے ہیں، دنیا کے ہر زندہ زبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لکھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک ہر چیز لکھی گئی ہے، ہر زبان میں لکھی گئی ہے۔ جو پڑھنا جانتا ہے وہ وقت نکال کر جان سکتا ہے۔ اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی تفصیلی زندگی کو نہیں جان سکتے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کو مختصر طور پر بھی لکھا گیا ہے۔ ایک انسان کو کتنا جاننا ضروری ہے یہ باتیں بھی اللہ کے رسول کی لکھی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول کی تفصیلی زندگی پر بھی کتابیں لکھی گئی، آپ کی زندگی کو مختصر طور پر بھی لکھا گیا ہے، ہر زبان میں لکھا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھ کر معلوم کریں۔ اگر کوئی یہ بہانہ کرے کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا
تو وہ جس زبان کو جانتا ہے، اس کی جو مادری زبان ہے، اس زبان میں ویڈیوز ہیں، علماء کرام نے اللہ کے رسول کی سیرت پر لیکچر دیے ہیں، محاضرات دیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مکمل طور پر علماء کرام نے کہا ہے، عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، ہر زندہ زبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ویڈیوز بنائے گئے ہیں، لیکچرز ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم پڑھنا نہیں جانتے تو سن کر تو ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح ہم دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو آدمی پڑھے گا، جس قدر اللہ کے رسول کی زندگی سے شغف رکھے گا، جس قدر زیادہ اس کا علم ہوگا، اس کے ایمان میں اسی قدر اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق تھی۔ رب کا پیغام جو آیا کرتا تھا اس کی تطبیق آپ کی زندگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات آیا کرتی تھی، ان تعلیمات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل طور پر بتایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا کہ آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق بہترین ہیں۔ تو آپ پڑھ کر دیکھیے، آپ مسکرانا پسند کیا کرتے تھے، آپ رحم کرنا پسند کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا۔ اخلاقیات میں آپ ہر طرح کے اچھے اخلاق آپ کی زندگی میں مل جائیں گے۔ آپ کی زندگی کو اسوہ بتلایا گیا، آپ دوسروں کے ساتھ معاملہ کیسے کیا کرتے تھے، آپ بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ لین دین کرتے، ایک دوسرے سے کوئی چیز بیچتے یا کسی سے خریدتے تو آپ کیسے کیا کرتے تھے۔ اس سارے معاملات اللہ کے رسول کی زندگی میں ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی زندگی کی معلومات زیادہ ہوگی، اس کا ایمان میں اضافہ بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح جو اللہ کے رسول کی زندگی کو جس قدر جانے گا، اس کی محبت بھی اسی قدر زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ کی محبت، آپ کی زندگی کو معلوم کرنا محبت میں اضافے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو جاننا چاہیے۔ ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول کی تعلیمات، اللہ کے رسول کی زندگی کو جانے گا، وہ اسلامی تعلیمات کو، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کسے پسند کرتا ہے، اسلام کسے ناپسند کرتا ہے، اسلام کن اخلاق کو پسند کرتا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق کن اخلاق، کون سے اخلاق ناپسند ہیں، یہ ساری چیزیں اسے معلوم ہوں گی۔ اور اسی طرح ایک اہم فائدہ یہ ہوگا کہ آج اسلام پر بے شمار شبہات لائے جا رہے ہیں۔ اسلام کو دہشت گرد کہنا، اللہ کے رسول کو دہشت گرد کہنا، صحابہ اکرام کو دہشت گرد کہنا، اور کوئی کہتا ہے کہ اسلام طاقت کے زور پر پھیلا، تلوار کے ذریعے پھیلا۔ بہت سارے شبہات آتے ہیں۔ اسلام کے جو سزائیں ہیں، حدود ہیں، ان پر لوگ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ یہ سارے الزامات کا جواب کب مل سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی زندگی کو جو آدمی پڑھے گا، اس کے پاس ہر طرح کے الزامات کا جواب، ہر طرح کے شبہات کا جواب ہوگا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام طاقت کے زور پر پھیلا، تو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے جنگ ہوئی اور کتنے لوگ مارے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ کس طرح رحمانہ سلوک کیا۔ یہ ساری چیزیں جب جانے گا تو یہ جانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسلام کو جو کہتے ہیں کہ طاقت کے زور پر پھیلا، یہ باطل بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ اسلام دہشت گرد ہے، اسلامی تعلیمات میں دہشت گردانہ تعلیمات ہیں، جب وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو دیکھے گا، اللہ کے رسول کس قدر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو، لوگوں کو تکلیف سے، ظلم سے دور رہنے کی تعلیم دیتے ہیں، یہ ساری باتیں جب جانے گا تو ایک کہے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کا یقین بڑھے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اسلام رحمت ہے، اسلام کی تعلیمات میں رحم ہے۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات مکمل طور پر آپ رحمت للعالمین تھے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ بھی اس لیے بھی ضروری ہے، فائدہ یہ بھی ہے
کہ جب ہم دوسرے لوگوں کو جب اسلام کی دعوت دیں گے تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ہوگا کہ اللہ کے رسول کیسے دعوت دیا کرتے تھے دشمنوں کو، جو اسلام سے بغض رکھتے ہیں، جو اسلام سے نفرت رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیسے حکمت کے طور پر، کس طرح بصیرت کے ساتھ اللہ کے رسول نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اسی طرح ہم بھی بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سیرت رسول کے جو جاننے کے جو فائدے ہیں اسے ہم جان چکے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو مکمل طور پر جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی تعلیمات ہمارے لیے ہیں اسے جان کر اس پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہونے والے بنے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کی نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک وإیاکم وفیکم۔ نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین۔ اب تک آمین۔ آپ شیخ محترم کی زبانی سیرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع پر قرآن اور حدیث کے روشنی میں خطاب سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں خیر و برکتوں سے نوازے، آمین یا رب۔ آمین۔ شیخ بھائیوں کے سوال ہے تو انشاءاللہ لیں گے۔ شیخ آپ کی آواز پکڑ کے آ رہی ہے، آپ کی آواز پکڑ کے آ رہی ہے؟ ہاں جی جی شیخ سوالات لیں گے انشاءاللہ۔ نہ ہو تو بہتر ہے۔ جی جی کوئی جی ضروری سوال ہے تو پوچھیں، اگر سیرت کے تعلق سے جو ہے کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھائی ہمارا کوئی سیرت کے مطابق ضروری سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ، شیخ محترم جواب دیں گے۔ شیخ کسی کا سوال نہیں؟ شیخ میرا چھوٹا سوال ہے، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کا کیا حال ہوگا شیخ، والدین کا؟ والدین کا احادیث میں واضح طور پر آ کر ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کہاں ہوں گے؟ آپ لوگ کیا سنے ہیں؟ جی ہاں، تو کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے تو اس لیے والدین جو ہے جہنم میں ہوں گے، اس طرح احادیث آ کر۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ یہیں پر انشاءاللہ درس ختم کریں گے۔ جی الحمدللہ جزاک اللہ خیر۔ آج کی یہ مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچی ہے۔ اس پہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بدا لاتا ہوں، اس کے بعد شیخ نور الامین عمری حافظ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہمارے لیے اپنا